Next question from Muhammad Shuaib from Dubai. Can I pray Isha at 2 a.m. due to difficult working hours? As far as the time for Isha is, it is after the time for Maghrib ends, approximately, depending upon different countries, approximately 1.5 hours after sunset. It starts and is up to Nisful Layl, that is up to midnight. This is the time between which you should offer Salah. You cannot offer Isha or any prayer before time or after the time expires. So offering Isha after Nisful Layl, that is midnight, is prohibited. Since you are staying in Dubai, now I believe the Maghrib time in Dubai would be close to 7 p.m. and the sunrise is at 5:50 a.m. in the morning. So if you calculate from 7 p.m. when the sun sets up to 5:50 sunrise, it's approximately 10 hours 50 minutes. So the Nisful Layl, the midnight, would be 5 hours 25 minutes after sunset, which is 12:25 a.m. So in Dubai, you can offer Isha Salah approximately 1.5 hours after sunset, that is from 8:30 up to 12:25 midnight Nisful Layl. You want to offer at 2 a.m. in the morning, it's not permissible. And as far as Isha is concerned, the Prophet said, the more you delay before you sleep, it is preferable. But before Nisful Layl. So if you are living in Dubai, you can offer your Salah anytime between 8:30 p.m. up to 12:25 a.m. You cannot offer after that or before that. You are saying that you are working and you're doing a job, and because you're busy, it's difficult to pray Isha on time. This is not accepted at all. And since you're living in Dubai, in UAE, which is a Muslim country, it is not possible that anyone can prevent you from offering Isha Salah on time. Irrespective whether you're working in a Muslim company or non-Muslim company, you can always request them to give you a few minutes to offer your Isha Salah. It is preferable you offer in Jamaat, go to the mosque, and there are many mosques in Dubai. Take a short break of few minutes. No one can prevent you. If someone prevents you, go and complain to the authorities of Dubai. I am sure, inshallah, they will reprimand your company. No one can tell you that work is compulsory and can prevent you from offering Salah, especially in a Muslim country. Especially in the country where majority are Muslims, especially in the Gulf country. In Dubai, I've been several times to Dubai, I've spent several years in Dubai. You may be feeling shy, very well go and tell your boss, whichever company you're working in, whether Muslim or non-Muslim, and tell him I want to offer Isha Salah in the mosque. He can never prevent you. If he prevents you, go and complain to the authorities of Dubai. Inshallah, they will put the person in the place. इशा की नमाज का वक्त कब तक रहता है, यह भी खुसूसन हनफियों और अहले हदीस के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इशा की नमाज का असर वाला भी है, मैंने इस पे पूरा लेक्चर भी दिया है। मसला नंबर 30 है, नमाजों के औकात और रकतों की तादाद। तो ये जो इशा की नमाज का मसला सुन लें कि सही मुस्लिम में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। आधी रात से मुराद क्या है? अगर 6 बजे हुई है, मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हुआ है, यानी गुरूब आफ्ताब, और सुबह फजर शुरू हुई है 5 बजे, ये कितने घंटे बने? 11 घंटे। 11 को आधा करें, 4.5, 5.5। अब आप 6 में 5.5 जमा करें, कितने बने? 11.5। तो इस मुस्लिम शरीफ की हदीस के तहत 11:30 तक टाइम रहेगा इशा का, उस सूरत में जब 6 बजे मगरिब हो रही होगी। लेकिन ये अफजल टाइम है। इशा का टाइम फजर तक रहता है। उसके सबूत में ये हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खुद इस हदीस के रावी हैं, जो हदीस जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, सुनन इब्न माजा में मौजूद है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की मुशक्कत का ख्याल ना होता तो मैं इशा को ताखीर से पढ़ने का हुक्म देता आधी रात तक, या कम से कम तिहाई रात तक। तिहाई रात का मतलब 11 को 3 पे तकसीम करें,
یا 11:30 بجے پڑھنے کا حکم دے دیتا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا ان کو. لیکن امت کے لیے آسانی کی کہ چلو عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے. لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا. تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اس کی تعویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا. کیوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں انہی کا اپنا قول موجود ہے. شرح مانی الآثار کتاب ہے امام طحاوی المتوفی 321 ہجری, اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نماز نبوی پہ بھی لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے حق ادا کیا ہے, حق گوئی کا, کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے حدیثوں کو اپنے مخالف کر دیا ہے جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے. شیخ زبیر صاحب نے حق گوئی کی. شرح مانی الاثار 6941 احادیث کا مجموعہ ہے امام طحاوی المتوفی 341 ہجری. اس میں 877 نمبر روایت ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد رہا, میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراد کرنا کیا ہے, یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد یعنی قضا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو. تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک وقت فجر کا شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لہذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے, اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا. وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے. جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے, جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپش کی روشنی کی وجہ سے. لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق. اس طریقے سے تہجد آپ عشاء کے فوراً ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, سونا بھی شرط نہیں ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے, آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنا. اسی طریقے سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی. لہٰذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا ہے.